فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. فقال عليه السلام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. تمام تعریفیں بڑھائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دینی بھائیوں، ابھی آپ نے خطبہ سنا. یہ خطبہ نکاح کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. وہی خطبہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت نکاح کے موقع پر دیا ہے. میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں دونوں فریق کو، دولہا میاں کے گھر کے دونوں لوگوں کو اور دلہن کے گھر والوں کو، کہ یہ نکاح سنت کے مطابق ہو رہا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے ہٹے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا پیغام دیا ہے. وہ پیغام بھی سن لیں مختصر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اللہ تعالیٰ اس میں یہ چاہتا ہے ایمان والے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں. ایمان والے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے موت کے وقت تم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہو. موت کے وقت بھی تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو. یعنی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے یہاں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں اللہ سے ڈرو اور تمہیں اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. پوری دنیا میں آدم علیہ السلام اور
بیوی حوا سے پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے. پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، تم لین دین کرتے ہو، سوال کرتے ہو اللہ کے واسطے سے. اور فرمایا کہ رشتے ناطے رحم کے جو ماں کے پیٹ سے ظاہر ہوتے ہیں بنتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ رشتوں کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنا اللہ پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو. پھر اس کے بعد آخری دو آیتیں اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، نبی دلی بات کہو. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اور آخری بات کیا کہی کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اطاعت کرو، فرما برداری کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا فقط فاز فوزا عظیما، اللہ اسے بلندیوں پر پہنچا دے گا. اللہ اسے کہاں پہنچا دے گا؟ بلندیوں پر پہنچا دے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق، شدو بھائی کے گھر میں دو بچیاں، ان کی شدو بھائی کی اہلیہ، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ہماری دونوں بچیاں سنت کے مطابق نکاح ہونا چاہیے. اور الحمدللہ عثمان صاحب اور الحمدللہ ہمارے نام ہو گیا اشتیاق صاحب، ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے. آج الحمدللہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دونوں لوگ کہ بغیر جہیز کے اور بغیر بارات کے کھانے کے، بارات کا کھانا اور جہیز اسلام میں نہیں ہے. گھر گھر کے لوگ آئیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن دو دو تین تین بسیں بھر کے آ رہی ہیں، کھانے کی دعوتیں 10-10 ہزار لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. لڑکی والے پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 11 نکاح کیے، پیارے نبی نے 11 نکاح کیے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی بیوی سے جہیز لیا ہے، کون سی بیوی سے بارات کا کھانا لیا ہے؟ آپ کو ایک بھی روایت، ایک بھی حدیث نہیں ملے گی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں، ہمارے والدین، ہمارے بچے سب اللہ کے رسول پر قربان ہو جائیں کہ انہوں نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم دو چیزیں چھوڑتے ہیں، نہیں لیتے ہیں، نہ جہیز اور نہ لڑکی والوں سے دعوت، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اجیت پور ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، ساری غریب لڑکیوں کے نکاح آسان ہو جائیں گے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی شخص عمل کرے گا، جو بھی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اگر لڑکی دیکھو تو دیندار دیکھنا. الحمدللہ ہماری دونوں بچیاں شادیہ اور نازیہ یہ دونوں تقوی والی ہیں، کیونکہ میں نے انہیں پڑھایا ہے. لہذا میری اسٹوڈنٹ ہے، استاد بھی جانتا ہے اپنی بچیوں کے بارے میں کہ کون سی بچی نیک ہے
تو میں جانتا ہوں کہ یہ میری دونوں بچیاں بہت نیک ہیں، بہت صالح ہیں، بہت تقوی والی ہیں۔ دولہا میاں دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تقوی والا بنایا۔ اگر یہ تقوی والے نہیں ہوتے تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیسے کرتے؟ یاد رکھیے قرآن مجید کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر قوام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہ مرد عورت پر قوام ہے۔ مکان کون بنائے گا؟ مرد۔ مکان میں سامان کون ڈالے گا؟ مرد۔ اس کے علاوہ مہر کون دے گا؟ مرد۔ اور اگر چھوارے وغیرہ جو بھی بانٹے جائیں گے وہ کون بانٹے گا؟ مرد۔ پھر عورت پہ کیا ہے؟ عورت پہ 1 روپے کا بھی جہیز نہیں ہے، لیکن 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں یہ بتایا ہے کہ باپ جو چھوڑ کر جائے گا اسے وراثت کہتے ہیں۔ وراثت کا حق لڑکیوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ وراثت میں جو باپ چھوڑ کر جاتا ہے زمین جائیداد، اس میں حق لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں جہیز نہیں ہے۔ دوسرے مذہب میں جہیز دے کر وبال کاٹ دیتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز ہو یا لڑکی والوں سے دعوت ہو، اس کا کوئی معاملہ نہیں کیا ہے۔ لہذا قرآن مجید کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، لڑکی والے کے اوپر اس کے بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ کے چھوڑے گئے مال کو وراثت کہتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو دیں گے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اگر نہیں دیا تو وہ گناہگار ہوں گے، اگر نہیں دیا تو وہ گناہگار ہوں گے۔ لیکن لوگ اس چیز کو بھول گئے، جہیز جیسی لعنت ہم نے اپنے اوپر لاد لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں وہ آپ نے اپنے گلے میں طوق ڈال لیے تھے۔ طوق سمجھ گئے؟ پابندیاں ڈال لی تھی، اس پابندیوں کو نکالنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے پھر سے پابندیاں اپنے اوپر ڈال لی، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح سے متعلق بہت سی غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں، جیسے ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، اور عورتیں میک اپ کر کے مردوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بناؤ سنگار کسی غیر محرم کو نہ دکھاؤ، بناؤ سنگار کسی غیر محرم کو نہ دکھاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے لیے، یعنی عورتوں کے پردے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ عورتوں کو زیادہ تر پردے میں رہنا چاہیے، اور ان کو باہر جائیں تو بن سنور کے نہ نکلیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر جائیں تو پھر اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اپنے اوپر پورے طریقے سے پردے کو فرض کر لیں، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نور فرض کر دی گئی ہے عورتوں پر۔ جتنے احکام آئیں گے ان کو عورتوں کو ماننا ہی پڑے گا۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ اگر تم نے دیندار عورت سے نکاح نہیں کیا تو مٹی تمہارے نصیب میں آئے گی، یعنی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔
پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے کہا اگر تم نے دیندار مرد، تقوی والا مرد پسند نہیں کیا تو تم دنیا میں فتنہ اور فساد دیکھو گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ 10 وہ لوگ جن کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ وہ مدینے کے سب سے زیادہ بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ ان کا نکاح ہو گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے پر نشان دیکھا تو کہا کیا ماجرا ہے؟ یعنی زعفران کا نشان۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح تھا کل۔ تو آپ نے پوچھا مہر میں کیا دیا؟ آپ نے فرمایا 1 رتی سونا۔ پھر پوچھا آپ نے ولیمہ کر لیا؟ بولے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 1 بکری کا کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرنا۔ اب اس بات سے یہ بات پتہ چلی کہ نکاح کو آسان کیا گیا۔ دوسری بات پیارے نبی کو اپنے نکاح میں بلایا بھی نہیں۔ جن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کا نکاح ہو گیا اور ان کو پیارے نبی کو بلایا بھی نہیں۔ اور آج ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں، ہمیں نہیں بلایا، ہمارے تم سے تعلق ختم ہو جائے گا، یہ تمام باتیں ہم کرتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ اتنی ہی دیر میں ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے، یعنی ایک صاحب جو ان کے پاس بیٹھے تھے وہ یہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نکاح نہ کریں تو مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے نکاح کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ تو دیکھیے مہر کتنا ضروری ہے، اور الحمدللہ دونوں نے مہر نقد رکھے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مہر نقد رکھے ہیں، اور نقد مہر ہی سنت ہے۔ یاد رکھیے گا، ادھار مہر کوئی روایت نہیں ملتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ انہوں نے ادھار مہر میں نکاح کیا ہو۔ نکاح نقد ہونا چاہیے، الحمدللہ ہے۔ یہاں دونوں نے نکاح کے موقع پر ہی اعلان کر دیا کہ ہم جو ہیں وہ نقد مہر رکھیں گے، الحمدللہ۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیسے نکاح کرو گے؟ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، میں تمہارا نکاح اس لوہے کی انگوٹھی میں کر دیتا ہوں۔ تو زیور بھی مہر بن سکتا ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ زیور بھی مہر بن سکتا ہے۔ تو اب وہ گئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اب واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر نکاح کیسے کرو گے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات کی۔ ہم قربان جائیں ایسے پیغمبر پہ، ایسے نبی پر، رحمت للعالمین پر۔ کیا آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ کچھ قرآن یاد ہے؟ ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہ تمہارے مہر ہو جائیں گے۔
आपने मना नहीं किया कि जाओ तुम्हारा निकाह नहीं होगा, आपने उसका हल ढूंढा। हमें भी चाहिए कि निकाह को आसान करें और निकाह को इतना आसान कर दें, इतना आसान कर दें कि जो बदकारियां फैल गई हैं ये मुश्किल हो जाए। अगर हम निकाह को आसान करेंगे तभी जिना और बदकारी मुश्किल होगी, वरना अगर निकाह को मुश्किल कर दिया तो फिर बदकारी और बुराइयां आसान हो जाएंगी। लिहाजा ये पैगाम आपके सामने मैंने मुख्तसर रखा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, वलीमा सुन्नत है, लेकिन वलीमे में गरीब गुरबा को बुलाना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम नसीहत है। आपने फरमाया वो वलीमा बदतरीन वलीमा है जिसमें सिर्फ बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, गरीब गुरबा को, मिस्कीन को छोड़ दिया जाता है। उस वलीमे को आपने बदतरीन वलीमा बताया है। लिहाजा हम इस मौके पर जो लिफाफा देकर और वलीमा खाने जाते हैं, ये ऐसा है जैसे एक होटल खोल लिया है और होटल में लोग पैसे दे रहे हैं और वलीमा खा रहे हैं। न्योता देना, वलीमे का लिफाफा देना, ये किसी भी सहाबी से, किसी भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित नहीं है। तो ये तमाम पैगाम आपके सामने आ गए और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन दोनों बच्चियों को और इन दोनों हमारे जो दामाद हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। लेकिन खुश रखने के लिए मैं दो बातें आपको बता देता हूँ, दूल्हा मियाँ सुन लें। अबू दर्दा एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे, आज मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात है, गुस्सा मुझे भी आएगा और तुम्हें भी आएगा। बहुत सी बातों में गुस्सा आ जाता है, नेचुरल है। अगर मुझे गुस्सा आए तो मेरी बीवी तुम गुस्सा मत करना, और अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और अगर तुम नाराज हो जाओगी तो मैं तुम्हें मना लूंगा, और अगर मैं नाराज हो जाऊं तो तुम मुझे मना लेना। पूरी जिंदगी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। लिहाजा दरगुजर करना, माफ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन आपने आम माफी दी। मक्के में जब आपकी एंट्री हुई तो आपने कहा सबको मैंने माफ कर दिया, और कैसे कैसे जुल्म किया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने सबको माफ कर दिया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम दरगुजर करें, लोगों को माफ करें। अल्लाह को ये बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इजाज़त कबूल कराता हूँ, चूँकि गवाह और वकील उन्होंने मुझे बता दिया है, इजाज़त लेकर आए हैं, तो मैं सीधा दूल्हा मियाँ के तरफ जाता हूँ और उनसे इजाज़त कबूल कराता हूँ। उस्मान साहब, शादिया बिनते शद्दू अली ने इजाज़त दी है अपने वालिद मोहतरम को आशिक हुसैन साहब और नदीम साहब की गवाही में 5000 महर के साथ आपने अपने निकाह में शादिया बिनते शद्दू अली को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चलता हूँ इश्तियाक साहब की तरफ। इश्तियाक साहब, नाजिया बिनते शद्दू अली ने इजाज़त दी है अपने वालिद साहब को कि मेरा निकाह इश्तियाक अहमद इब्ने इकबाल अहमद से 11,000 महर के साथ करा दिया जाए। यहाँ आशिक हुसैन और नदीम साहब गवाहों के तौर पर हैं, तो आपने नाजिया बिनते शद्दू अली को 11,000 महर के साथ अपने निकाह में कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कबूलियत दोनों ने दूल्हा मियाँ ने कर ली है।
اب پہلے میرے ساتھ وہ دعا جو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی تھی، پہلے وہ دعا میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیں۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اب اس کا مطلب بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے لیے برکتیں فرمائے اور آپ دونوں کو خیر پر جمع دے، یعنی عثمان صاحب اور شازیہ صاحبہ کو، اور ادھر اشتیاق صاحب اور نازیہ صاحبہ، یہ دونوں پریوار خوش رہے اور ان کی زندگی میں برکتیں رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو قبول فرما، اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو قبول فرما، اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو قبول فرما، اے اللہ ان دونوں پریواروں میں، ان دونوں فیملیز میں برکتیں فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے خاندانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، والد جنت کا دروازہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری دونوں بیٹیاں اپنی شوہر کی جنت کو دلانے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ کیسے دلائیں گے؟ جب وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں گی، اپنے ساس سسر کی خدمت کریں گی، تو انشاءاللہ وہ جنت ان کے شوہروں کو ان کے والدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے فراہم کرے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ سب صحیح پہلے آپ پڑھ دیں۔ عثمان صاحب اتنے آگے نا کالم نہیں کرنا، شادیہ کے سائن نہیں کرا کیا؟ چلیے اچھا بات نہیں لگائیں گے، آپ کریں اوپر والے کالم سے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ چلیے 3 جگہ کرنی، 3 جگہ